ایک نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دوستو، آج رمضان کا مبارک مہینے کا تیسرا روزہ ہے۔ اللہ جل شانہ جو ہمارا وقت گزر چکا، جو ایام گزر چکے، جو لمحات گزر چکے رمضان کے، اس میں جو کمی کوتاہی ہو گئی ان کو معاف فرمائے، اور جو آئندہ ایام باقی ہیں، جو اوقات، جو گھڑیاں باقی ہیں، ان کو قیمتی بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہماری بات چل رہی تھی رمضان کے مبارک مہینے کے حوالے سے کہ رمضان میں کن اعمال کو کثرت سے کرنا چاہیے اور کن اعمال کو چھوڑ دینا چاہیے۔ ابھی تو ہم ذکر کر رہے ہیں کہ کن اعمال کو کرنا چاہیے اور کتنی کثرت سے کرنا چاہیے۔ میرے محترم دوستو، پچھلی ویڈیو میں نے آپ سے ذکر کیا کہ رمضان کے جو سحر و افطار کا وقت ہے یہ بہت ہی قیمتی وقت ہے۔ اس میں اللہ جل شانہ اپنے بندوں کی کثیر تعداد میں مغفرت فرماتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس مغفرت کو، ہم اس بخشش کو یقینی بنائیں۔ وہ کس طرح یقینی بنے گی کہ اللہ جل شانہ کی ذات کی طرف جب تک متوجہ نہ ہوا جائے، اللہ جل شانہ اپنے بندے کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ اس لیے ایک مثال دیتا ہوں آپ کو کہ جیسے ایک بچہ ہے، جب تک وہ روئے گا نہیں تو اس کی ماں اسے دودھ کیسے پلائے گی؟ جب تک وہ روئے گا نہیں تو اس کی بیماری کیسے پہچانی جائے گی کہ یہ بچہ بیمار ہے؟ تو میرے محترم دوستو، جب تک ہم اللہ کی ذات کی طرف روئیں گے نہیں نا، اللہ کے سامنے اللہ کی ذات کی طرف رجوع نہیں کریں گے، اللہ سے مانگیں گے نہیں، تو اس وقت تک اللہ اپنے بندوں کی طلب کو دیکھ کے فیصلے کرتے ہیں، تڑپ کو دیکھ کے فیصلے کرتے ہیں۔ یہ وہ نہیں کہ ہمیں بھوک لگے یا نہ لگے ہم روٹی کھانا شروع کر دیں، نہیں میرے محترم دوستو۔ رمضان کا مبارک مہینہ یہ طلب دکھانے کا مہینہ ہے اور تڑپ دکھانے کا مہینہ ہے۔ اس کے اندر تو حضرات صحابہ کرام کی نیندیں اڑ جایا کرتی تھی، اس لیے کہ سال کے 11 مہینے باقی کاموں کے لیے ہیں اور رمضان کا مہینہ اللہ کی ذات کو راضی کرنے کے لیے۔ اور آج ہم رمضان کا مہینہ بھی باقی کاموں کے لیے رکھ لیتے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا کھانے پینے کا مہینہ رمضان کا مہینہ، کاروبار کرنے کا مہینہ رمضان کا مہینہ، اور اسی طرح شاپنگ کرنے کا مہینہ رمضان کا مہینہ، جتنے قیمتی اوقات ہوتے ہیں ہم ضائع کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں ان اوقات کو قیمتی بنانا چاہیے، اس لیے کہ پتہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ آخری مہینہ ہو جو اللہ نے ہمیں نصیب کر دیا، شاید یہ روزہ آخری روزہ ہو، اس کے بعد ہمیں موت آ جائے۔ اگر ہم اس حالت میں اللہ کی ذات سے ملاقات کریں گے اور اللہ ہم سے سوال کر لیں کہ میرا مہمان آیا تھا تم نے اس کے ساتھ کیا کیا، تو ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ تو اس لیے اس رمضان کے مبارک مہینے کو قیمتی بنائیں، اللہ کی ذات کی طرف رجوع اللہ کریں، اللہ سے توبہ اور استغفار کریں، اس لیے کہ یہ توبہ کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، بخشش کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے، اللہ کی ذات کی طرف رجوع کا مہینہ ہے۔ تو میرے محترم دوستو، ہم اللہ کی ذات کی طرف متوجہ بھی ہوں، اللہ کی ذات سے رجوع بھی کریں، اللہ سے توبہ اور استغفار بھی کریں، اللہ سے جس چیز کی ضرورت ہے اللہ سے مانگیں۔ اللہ تو اپنے بندوں کے مانگنے پر خوش ہوتے ہیں کہ میرے بندے مجھ سے مانگ رہے ہیں۔ میرے محترم دوستو، جب افطاری کا وقت ہوتا ہے، آخری بات کہہ کر اجازت چاہتا ہوں کہ جب افطاری کا وقت قریب ہوتا ہے، بندے اپنے اللہ کی ذات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اتنی بھوک لگی ہوتی ہے، اب سموسہ بھی سامنے ہے، پکوڑا بھی سامنے ہے، دہی بلے بھی سامنے، دسترخوان نعمتوں سے سجا ہوا ہے، تو اللہ فرشتوں سے پوچھتے ہیں، جاننے کے باوجود پوچھتے ہیں کہ اے فرشتوں، یہ بندے کیا چاہتے ہیں؟ ان کے سامنے میری نعمتیں بھی موجود ہیں، کھاتے کیوں نہیں، روکے کیوں ہیں؟ تو فرماتے ہیں اللہ
یہ آپ کے حکم کے پابند ہیں. ہاں جی، یہ اللہ آپ کے حکم کے پابند ہیں، یہ آپ کے ڈر سے، آپ کے خوف سے رکے ہوئے ہیں. ابھی افطاری کا وقت نہیں آیا، یہ اللہ آپ کی ذات کی وجہ سے رکے، آپ کی محبت میں رکے ہوئے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں فرشتوں گواہ ہے نا، میں نے ان تمام لوگوں کی مغفرت کر دی. تو میرے محترم دوستو، یہ ہے مبارک مہینہ، یہ ہے بخشش اور مغفرت کا مہینہ. اور اگر اس مہینے کو ہم ضائع کر دیں تو ہمارے بلے کچھ بھی باقی نہیں ہے. تو اللہ جل شانہ کی ذات سے دعا ہے کہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اور ایک بات اور سنیے گا کہ ہمارے ساتھ نعت خواں بھی موجود ہیں، ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت آواز کے مالک ہیں، اور ان کی نعت ضرور سماعت کیجیے گا. اب آپ مجھے اجازت دیں، اور اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کی زندگی صحت عافیت میں برکتیں عطا فرمائے. اور میں اپنے چینل والوں کا ممنون اور مشکور ہوں کہ دنیا کی بات چینل والوں نے مجھے موقع دیا. اللہ جل شانہ تمام کو اجر عظیم نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. کل پل سے ہمیں جس نے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے. زہرا کا وہ بابا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے. حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے. حسنین کا نانا ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. آؤ در زہرا پر، در زہرا پہ آؤ، در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن ہے. نسل کریموں کی ہے، نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے. نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. عزت سے نہ مر جائے، عزت سے نہ مر جائے، یوں نام محمد پر. یوں بھی ایک دن ہم نے دنیا سے تو جانا ہے. یوں بھی ایک دن ہم نے دنیا سے تو جانا ہے. ایک میں ہی نہیں ان
ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔